السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک پیمپلیٹ میری نظر سے گزرا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول آزاد گھوم رہا ہے، گرفتاری و سخت سزا کے لیے تلنگانہ مسلم بند اور یوم سیاہ منایا جائے گا۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے احتجاج کو درج کروائیں، بند اور یوم سیاہ میں شامل ہوں۔ ٹھیلا، بنڈی، ہوٹل، پان شاپ بلکہ ہر قسم کے کاروبار کو بند رکھیں۔ اللہ ہم سب کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ بند کی اپیل JAC کے مشتاق ملک صاحب نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس بند کی مخالفت میں نہیں ہوں، یہ آپ کا اپنا اختیار ہے کہ کاروبار بند رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی بات آتی ہے تو عوام کے سامنے حقائق لانا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں سوشل میڈیا پر یہ پیمپلیٹ پوسٹ کرتے ہوئے سب کی رائے طلب کیا۔ کسی نے بھی اس بند کی تائید نہیں کی۔ اب میں اپنی رائے عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دراصل اس طریقے کا بند ایک ایسا اعلان ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اتنے لاچار، بے بس اور کمزور ہو چکے ہیں کہ کوئی ہمارے نبی کی گستاخی کرتا ہے تو ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک دن کے بند کے لیے ہم کاروبار بند کر کے گھروں میں دبک کے بیٹھے رہیں۔ کر لو بند، کس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ملون گستاخی کرے گا، آپ دکان بند کر لے کے گھر میں بیٹھ جاؤ، پھر گستاخی ہوگی، پھر آپ دکان بند کر لو، پھر گستاخی ہوگی، پھر کاروبار بند کر لو۔ جس طریقے سے لگاتار گستاخیوں کی کوشش ہو رہی، میں تو یہی کہوں گا اگر بند ہی کرنا ہے تو ایک دن کے لیے کیا، ہمیشہ کے لیے کاروبار اور اپنے آپ کو بند کر لو۔ کاروبار بند کر لو، اپنے آپ کو بند کر لو، کالے چادروں میں اپنے آپ کو لپٹ لو، غم زدہ ہو جاؤ، کمانا، کھانا، پینا سب بند کر لو۔ کس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ایسے اعلانات سے تو یہی ظاہر ہو رہا کہ قوم اتنی لاچار اور بے بس ہو گئی کہ کرنے کے لیے اب کچھ بھی نہیں ہے، بس اپنے آپ کو بند کر لو۔ اس سے کیا فرق پڑے گا گستاخ کو یا پھر حکومت کو؟ ڈبل نقصان تو بند کرنے والوں کا ہی ہوگا۔ اغیار تو یہی چاہے گا کہ تم ہر روز یوم سیاہ مناؤ، ہر روز تم کالے جھنڈے لے کے، کالے ٹکڑے کپڑوں پہ لگا کے اپنا کاروبار بند کر لو، اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لو، اور اسی طرح تم اپنے آپ کو ختم کر لو۔ اغیار تو یہی چاہے گا۔ اب رہی احتجاج کی بات، تو بے شک کانسٹیٹیوشن کے تحت بند منا کر پرامن احتجاج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہوتے۔ آپ پہلے قانونی کارروائی کرو اور حکومتی سطح پر سزا دلوانے کی کوشش کرو۔ قانون اور حکومتی سطح پر اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی، اگر آپ کی بات کو نہیں مانا گیا، تب آپ احتجاج کرو۔ لیکن یہاں ہمارے پاس تو نیند میں سے اٹھتے 1 مہینے کے بعد پھر اٹھتے ہی احتجاج پہ آ جاتے اور خود کا ڈبل نقصان کر لیتے، کاروبار بند کر کے نقصان اٹھا لیتے، یا پھر روڈوں پہ نکل کے بھیڑ جمع کر کے چیخاں مار کے ڈنڈے کھا کے بھاگم بھاگ کر لیتے۔ یہ اپنے اپنے کاروبار بند کر لینا کوئی احتجاج نہیں ہوتا، نہ اس کا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق، نہ گستاخ پر اس کا فرق پڑے گا اور نہ حکومت پر کوئی اثر ہوگا۔ بند کے احتجاج کا کانسیپٹ اور اس کا حکومت پہ فرق اس وقت پڑتا جب بسز بند ہوں، پورا ٹرانسپورٹ بند ہو، ٹرینز بند ہو، فلائٹس بند ہو، حکومت کے سارے ادارے بند ہوں اور شہر کا سارا نظام ٹھپ ہو جائے، تو جب حکومت پر اس کا اثر پڑتا اور حکومت متوجہ ہوتی۔ یہاں اس بات کو نوٹ کر لیں، میں صرف بند کا کانسیپٹ بتا رہا ہوں، یہ سوپ کرو نہیں بول رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، احتجاج کے نام پہ بنڈی، ٹھیلے، پان کے ڈبے، ہوٹلاں اور دکانہ بند کر لینے سے کسی کو بھی 1% بھی فرق نہیں پڑتا، سوائے خود کے 1 دن کی کمائی کے نقصان کے۔ آپ 1 دن کیا، روز اپنا کاروبار بند رکھ لو، کسی کو کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ بند کا معاملہ ڈیسائیڈ کرنے والوں سے اور بند کا اعلان کرنے والوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ گستاخی ہو کے 1 مہینہ ہو گیا، یہ 1 مہینے کے بعد جذبات کیوں جاگے؟ اور جاگے تو ایسے جاگے
کہ اپن جاگتے ہی سب کو سلا دے رہی، 1 مہینے کے بعد اپن اٹھے تو ایسا اٹھے کہ سب کو بند کروا دے رہی اور اپنی ہی قوم کو بند کر لینے کا فیصلہ کر دے رہی۔ میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں اپنے آپ کو بند کر لینے کی اتنی لاچاری، مجبوری اور کمزوری ہو گئی؟ گستاخ پر قانون کے تحت کارروائی کرنے کی ہمت کیوں ختم ہو گئی؟ پولیس اسٹیشنز میں FIR درج کروانے کی ہمت کیوں ختم ہو گئی؟ پولیس کمشنر سے مل کر اعلیٰ سطح پر قانونی کارروائی کا مشورہ لینے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ عدالت سے رجوع ہونے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ قوم کے وکیلوں کو جگانے کی سوچ کیوں نہیں رہی؟ ہوم منسٹر، چیف منسٹر سے مل کے حکومتی سطح پر کارروائی کرنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ گورنر سے مل کے ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے ریاستی سطح پر کارروائی کرنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ مسلمانوں کا ووٹ لے کے ایوانوں میں بیٹھے قائدین سے سوال کرنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ مسلمانوں کے قائدین جو اپنے ووٹوں کے لیے جلسوں اور سڑکوں پر نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگواتے، انہیں اسمبلی میں لگاتار ہو رہی گستاخیوں پر CM کے آگے بات رکھنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ پارلیمنٹ میں اس مدے پر گرجنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار گستاخیوں کی کوشش اور ملعون گستاخوں کو قانونی سزا نہیں ملنے پر پارلیمنٹ اور اسمبلی میں حکومتی سطح پر احتجاج درج کروا کر سیشنز بائیکاٹ کرنے کی ہمت کیوں نہیں رہی؟ کاروائی اور کام کرنے کے ہزاروں راستے کھلے ہوتے ہیں، لیکن کرنے کے کام کرتے نہیں۔ مسلمانوں سے ہزاروں کروڑ کے چندے جمع کرنے والے جماعتوں کو دیکھو، لیٹر ہیڈز کالے کر کے مذمت کرنے میں رہتے۔ مسلمانوں کا ووٹ لے کے منتخب شدہ قائدین کو دیکھو، صرف جلسے، تقریراں اور میڈیا انٹرویو کر کے کنڈم کرتے رہتے۔ اور رہبروں کو دیکھو تو بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یوم سیاہ منانا فیشن بنا لیے۔ 1 دن کے لیے پان کے ڈبے، ہوٹلاں، دکاناں بند کروا کر لوکل میڈیا کے ذریعے سے اپنا حق ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ 1 دن کا کیا، ساری عمر مناؤ یوم سیاہ، کس کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ قوم کو اور نئی نسل کو کیا پیغام پہنچا رہے ہیں سوچئے کہ جب بھی تمہارے مذہب پر بات آئے گی، جب بھی تمہارے دین پر بات آئے گی، جب بھی تمہارے اللہ رسول اور دینی پیشواؤں پر بات آئے گی، تم قانونی اور حکومتی سطح پہ کرنے کے کوئی کام مت کرو، سوتے رہو اور 1 مہینے کے بعد اٹھ کے بس اپنا کاروبار بند کر لو، اور پھر کاروبار بند کر لے کے گھر میں بلینکٹ اوڑھ لے کے سو جاؤ۔ چلیے لگے رہیے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔